بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم مختصراً آپ علیہ السلام کی مکمل سیرت کو ہم بیان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور شام کا تجارتی سفر، یہ ہم نے پہلے بیان کر لیا تھا۔ آج ہم بیت اللہ کی تعمیر اور قریش کا بیت اللہ تعمیر کرنا، اور اس تعمیر کے اندر قریش کا جو آپس میں تنازع ہوا تھا، جو آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تھا اور قریب تھے کہ وہ آپس میں قتال کر لیتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنا، یہ تمام چیزیں آج ہم بیان کریں گے۔ کوشش کریں اس درس کو بار بار سنیں، ساتھ نوٹ کرنے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر، یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے بیت اللہ شریف اور ایک ہے بیت المعمور۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والبیت المعمور کی قسم کھائی ہے، تو ایک ہے بیت اللہ شریف جو ظاہری بات ہے حرم ہے سعودیہ میں جہاں سب لوگ جاتے ہیں، اور ایک ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور اسی بیت اللہ کے اوپر، آسمانوں کے اوپر ہے، جو فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جس کے روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں ہوتی۔ اتنی اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق اور اتنی تعداد میں ہے، تو جو بیت اللہ ہے اسی کی سمت میں اوپر اللہ رب العزت نے بیت المعمور بنایا ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، جیسا بعض مؤرخین نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو تعمیر کی ہے وہ قریش نے کی تھی۔ قریش نے آپس میں مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں گے، چونکہ بیت اللہ جو بنا ہوا تھا پہلے وہ کافی بوسیدہ بھی ہو گیا تھا، اس کی دیواروں میں دراڑ بھی آ گئی تھی، بیت اللہ کی چھت بھی نہیں تھی، بارش ہوتی تھی پانی بھی اندر آ جاتا تھا، دروازہ بالکل نیچے تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی، اس تعمیر کے اندر فرق یہ تھا کہ اس تعمیر میں ایک تو بیت اللہ کا دروازہ بالکل نیچے تھا زمین کے ساتھ، اور دوسرے دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، انٹر ہونے کا، اور ایک واپس نکلنے کا دروازہ، تو چھت نہیں تھی، اور دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی تھی، تقریباً 9 گز کے قریب چھوٹی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تعمیر، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، چوتھے نمبر پہ قریش نے بیت اللہ کو کیا کیا جی، تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، جب حجاج نے حملہ کیا اور جو کعبہ تھا، کعبہ شریف کو نقصان پہنچایا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شہید کر کے دوبارہ بنایا۔ پھر اس کے بعد جو تھی 5ویں نمبر پہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور قریش کے طرز پہ بنایا، یعنی دروازہ اونچا تھا جو ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی طرح ایک دروازہ تھا، قریش کے طرز پہ بنایا تھا۔ یہ تھی مختصراً بیت اللہ کی تعمیر۔ چوتھے نمبر پہ چونکہ قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، یہ واقعہ سن لیں جو آج ہمارا درس کا جو موضوع بھی ہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ کافی عرصے سے بنا بھی ہوا ہے، طوفان نوح میں بھی نقصان پہنچا ہے، بارش ہوتی ہے پانی بھی اندر آ جاتا ہے، اور وہ جو قریش کی تعمیر سے پہلے جو بیت اللہ تھا وہ کس طرز کا تھا کہ اس کے 2 دروازے تھے، ایک آنے کا اور ایک سامنے جانے کا، اور اسی طرح وہ دروازہ بالکل نیچے تھا، ہر کوئی آ جا سکتا تھا، کسی کے لیے کوئی وہ بیچ میں ممانعت بھی نہیں تھی، اور چھت نہیں تھی، دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی تھی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تھا، یعنی تقریباً 9 انچ کے قریب اس کی دیواریں تھیں، دیواریں بھی چھوٹی تھیں، چھت نہیں تھی، اور اس کے جو دروازے تھے، دروازے بھی 2 تھے، داخل ہونے کا، نکلنے کا۔ قریش نے دیکھا کہ بھئی چونکہ بیت اللہ ایک تو پانی آ جاتا ہے، کافی دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں، پانی بھی آ جاتا ہے، اور طوفان نوح میں کیا نام ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، اور طوفان نوح میں تو یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، صرف اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جب قریش نے دیکھیں تو قریش نے کہا کہ بھئی اس کو دوبارہ ہمیں تعمیر کرنا چاہیے، اور انہوں نے آپس سے مشورہ کر دیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھی اس کے اندر حلال مال ہم ڈالیں گے، کوئی حرام چیز اس کے اندر نہیں ہوگی،
کوئی سود کا پیسہ، کسی کا چھینا ہوا پیسہ، تو جو اسی طرح جو غلط کاریوں کے جو پیسے ہوتے ہیں، کسی قسم کا خلاصہ ہے کہ حرام مال اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ قریش نے مشورہ کر دیا اور کہا کہ بھئی اس کو ہم دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس میں اور بھی واقعات ہیں، مثلا ایک عورت، اب دوبارہ تعمیر کرنے کا کیا تھا، مثلا اس میں یہ بھی بیان کیا گیا بعض کتابوں میں کہ ایک عورت بیت اللہ کو دہنی دے رہی تھی۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا کہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا اور وہاں مکہ قریش والوں نے ایک بند بنایا ہوا تھا تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو، تو بہت تیز سیلاب تھا اور بند ٹوٹ گیا، پانی اندر آ گیا، بیت اللہ کو نقصان پہنچا۔ ظاہر بات ہے سیلاب آ جائے تو اس کی دیواروں میں کمزوری آ گئی۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ قریش نے کیوں اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا کہا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایک عورت دہنی دے رہی تھی، جس طرح دہنی دی جاتی ہے، لگاتے ہیں آج کے زمانے میں، جس طرح اگربتی دیکھ لیں، تو اس طرح وہ دہنی دے رہی تھی تو اس کی چنگاری کعبہ کے پردے پہ لگی، جس کی وجہ سے اس کو آگ لگی تو مزید دیواریں کمزور ہوگی۔ یہ ایک بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کتابوں میں۔ تو بھارت قریش نے کہا کہ بھی دوبارہ تعمیر کریں گے، مشورہ ہو گیا، آپس میں طے ہو گیا، یہ بھی طے ہو گیا کہ حلال مال ہوگا، حرام مال کوئی نہیں لگائے گا، صرف اور صرف حلال مال۔ اور اب چونکہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے، ہر ایک قبیلہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتا ہے، بھی اللہ کا گھر ہے، عام بات تھوڑی ہے، بیت اللہ شریف ہے، ہر ایک قبیلہ آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہتا ہے کہ وہ تعمیر کرے، وہ تعمیر کرے۔ لیکن اب چونکہ اس میں جھگڑا بھی ہو سکتا تھا تو بیت اللہ کے حصوں کو تقسیم کر دیا، مثلا شمال ایک کرے گا، جنوب ایک کرے گا، رکن یمانی کی طرف ایک کرے گا، حجر اسود کی سائڈ ایک کرے گا، اس طرح حصے تقسیم کر دیے۔ ہر ایک قبیلے کو ایک حصہ مل گیا اور ہر قبیلے نے پھر پتھر جمع کرنا شروع کر دیے، اپنے اپنے حصے کے پتھر جمع کر رہے ہیں تاکہ بیت اللہ کو کیا کریں، تعمیر کریں۔ اب ظاہر بات ہے جب بیت اللہ کو تعمیر کریں گے، جو پرانی عمارت ہے اس کو گرانا پڑے گا۔ اب یہ سب پریشان ہو گئے، بھئی اب اس عمارت کو کیسے گرائیں، کیا کریں؟ اب یہ واقعہ آ گیا، سب پریشان ہو گئے۔ تو ولید بن مغیرہ ہے، اس نے کہا کہ بھئی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہے، تم تو اللہ کے گھر کے اندر فساد کی غرض سے تو نہیں گرا رہے، تمہارا ارادہ اس کو شہید کر کے اس کی اصلاح کرنے کا، تاکہ بیت اللہ ہم اثر نو نیا تعمیر کریں، اس کی بنیاد مضبوط ہو، اس کی دیواریں مضبوط ہوں، تو تمہارا تو ارادہ اصلاح کا، لہٰذا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہتے ہیں تو ابتدا آپ کرو۔ تو ولید بن مغیرہ نے ایک سائڈ بیت اللہ کے ایک حصہ اس نے گرایا اور چھوڑ دیا، رات گزاری۔ اس نے کہا صبر کرتے ہیں، اگر رات کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا، اللہ کی طرف سے کوئی بلا نازل ہوگی تو ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے اور ہم بولیں گے چلو پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو بیت اللہ کے ایک حصے کو گرایا، رات اچھی طرح گزر گئی اور وہ سمجھ گئے بھئی اب اللہ تعالیٰ ہمارے اس فعل کے اوپر، اس کام کے اوپر راضی ہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، کام ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن سب نے پھر بیت اللہ کی عمارتوں کو گرایا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ اب تعمیر انہوں نے شروع کر دی، گرا کے پھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تعمیر جو ہے، کیونکہ وہ تعمیر کے جو حصے تھے تقسیم ہو گئے تھے ہر قبیلے کو، تاکہ کوئی آپس میں جدل و قتال نہ ہو، کسی قسم کا کوئی فساد نہ ہو۔ تعمیر کی یہاں تک کہ حجر اسود تک پہنچ گئے۔ اب بات آ گئی کہ چونکہ پتھر تو ہر قبیلے نے جمع کر دیے تھے، اب اس میں چونکہ لکڑی بھی لگنی تھی، اور اسی دوران خبر پہنچی کہ بھئی عرب کا جو ساحل ہے وہاں پہ ایک جہاز ٹکرا کر وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو قریش کے لوگ جلدی، عرب کا ساحل جس کو آج کل جدہ کا ساحل کہتے ہیں، اس زمانے میں عرب کا ساحل شمار ہوتا تھا کیونکہ وہ مکہ کے قریب وہی ساحل تھا، آج کل جدہ کا ساحل وہ ہے۔ تو یہ لوگ جلدی جلدی گئے اور قریش کے لوگ وہاں پہ جا کے، اور یہ جو جہاز تھا ایک رومی بندے کا جہاز تھا، اور شاہ روم کے لیے اس کے اندر مرمر اور اسی طرح لکڑی کا سامان یہ لے کے جا رہے تھے۔ تو قریش کے لوگ گئے وہاں پہ جا کے، وہاں پہ غالباً ملاح تھا، یہ جو بھی تھا اس کو بھی ساتھ لے کر آگے تاکہ وہ بھی تعمیر کرے، اچھی طرح وہ تعمیر جانتا تھا، اور وہاں سے لکڑی انہوں نے خرید لی تاکہ بیت اللہ کی چھت کے اندر، اس کی دیواروں کے اندر ہم لکڑی کا کیا کریں جی، ہم استعمال کریں۔ تو لکڑی بھی خرید کر لے کر آ گیا، بیت اللہ کی تمام تعمیر مکمل ہو گئی، یہاں تک کہ حجر اسود تک پہنچ گئے۔ اب بات آ گئی حجر اسود کی کہ حجر اسود کو ہم کہاں رکھیں۔ یہ بات ہو رہی ہے چوتھی تعمیر کی جو قریش نے کی، جو حضور علیہ السلام جس میں شریک تھے، حضور علیہ السلام، اس واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی بات آ گئی، اب ظاہر بات ہے ہر قبیلے والا بول رہے کہ بھئی ہم رکھیں گے، دوسرا قبیلہ بول رہے ہم رکھیں گے، ہر قبیلے والا، ظاہر بات ہے سعادت کی بات ہے، ہر قبیلے والا کہہ رہے بھئی ہم رکھیں گے۔ اب آپس میں
جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، قریب تھا کہ ایک دوسرے کے لیے تلوار اٹھا لیں، قریب تھا کہ اس میں ایک دوسرے کے لیے کیا کر لیں، تلوار اٹھا لیں۔ اسی دوران بات سنجیدہ لوگوں نے کہا بھائی بہتر یہ ہے کہ آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے ہم ایک صورت نکال دیتے ہیں، اور وہ صورت کیا ہے، ابو امیہ بن مغیرہ جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے کہا بھی یہ کافی قریش کے قبیلوں میں کافی بڑی عمر کے بھی تھے اور بڑے معزز بڑے شریف بھی تھے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مسافروں کے لیے کھانا، ان کے لیے سہولیات تیار کرتے ہیں، اور اسی طرح جب یہ سفر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے جو سفر کے ساتھی ان کے لیے تمام انتظامات یہ خود کیا کرتے تھے۔ تو ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ بھئی بہتر یہ ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بیت اللہ کا صفا نامی جو دروازہ ہے یا حرم میں جو سب سے پہلے کل آئے گا فیصلہ وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ کل اگلے دن حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو تمام لوگوں نے دیکھا، سب نے کہا بھئی ہاں یہ تو محمد ہیں، ہم ان کا فیصلہ مانتے ہیں، یہ تو امین ہے۔ یہ بات آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو واقعہ ہے تعمیر کا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 5 سال پہلے کا ہے، 35 برس حضور کی عمر تھی اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اور حضور کو نبوت ملنے سے پہلے قریش تمام یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو محمد ہے، یہ تو امین ہے، ہم ان کی ہر بات ماننے کو کیا ہیں جی، ہم تیار ہیں۔ تو حضور کے پاس آئے اور حضور سے فیصلہ کرایا۔ فیصلہ کیوں کرایا؟ قریش کی عادت تھی کہ آپس میں جب جھگڑے ہوتے تھے تو یہ فیصلہ کرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جایا کرتے تھے، حضور سے فیصلہ کرایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق فیصلہ کریں گے، حق بجانب ہیں، حضور کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، بھئی میں آپ کی سائڈ ہوں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کی ایسا نہیں، حضور ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق بجانب فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو قریش نے کہا بھی یہ تو جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امین ہیں، انہوں نے تو اب یہ قریش نے کہا، وہ سب نے کہا بھی ہم ان کا فیصلہ مانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ابو امیہ بن مغیرہ نے جو کہا تھا کہ صفا نامی دروازے سے جو حرم میں داخل ہو، جس کو آج کل باب السلام کہتے ہیں، آج کل جو دروازہ ہے جس کو باب السلام کہتے ہیں، یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصے کے سامنے دروازہ ہے، وہ دروازہ انہوں نے کہا تھا یہاں سے آئیں گے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی یہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ اور بڑا بہترین فیصلہ فرمایا۔ اگر حضور علیہ السلام یہ فیصلہ نہ فرماتے تو قبائل آپس میں قریب تھا کہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا، ایک دوسرے کو قتل و قتال کر دیتے، ایک دوسرے کو مارتے، قریب تھا ایسا کر لیتے۔ اب حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ بھی فیصلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی، وہ چادر منگوا کے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود اس چادر میں رکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ جو معزز ہے، جو بھی ایک ایک بندہ آئے اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور آ جائے، جہاں پہ حجر اسود رکھنا ہے ادھر آ جائے۔ لوگ خوش ہو کے ٹھیک ہے، چادر منگوائی، حضور علیہ السلام نے حجر اسود اس میں ڈالا اور لے کر آ گئے۔ اب پھر حضور علیہ السلام نے پھر اس حجر اسود کو خود اٹھا کے اپنے دست مبارک سے اس کے اندر دیوار کے اندر نصب فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے قریش کے آپس کا جھگڑا کیا ہو گیا جی، ختم ہو گیا۔ تو یہ چوتھی تعمیر تھی قریش کی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا شیس علیہ السلام نے، پھر آدم علیہ السلام نے کی، لیکن سب سے پہلے فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد چونکہ طوفان نوح تھا، طوفان نوح کے اندر یہ سب ختم ہو گیا تھا، صرف بیت اللہ کی تعمیر بنیادیں پاکی تھیں۔ پھر ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چوتھی تعمیر کی قریش نے جو تعمیر کی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں فرق یہ تھا، چھت نہیں تھی، دیواریں چھوٹی تھیں، 9 گز کے قریب اونچی دیواریں تھیں، اور دروازے 2 تھے، آنے کا جانے کا، اور دروازہ بالکل زمین کے ساتھ، ہر کوئی آ جا سکتا تھا۔ چوتھی تعمیر جو قریش نے کی، اس کے اندر انہوں نے ایک تو یہ ہو کہ حتیم بچ گیا، جس طرح جہاں پہ میزاب رحمت، اس کو حتیم بولتے ہیں، چونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دی۔ یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ تو اب چونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے اس حتیم کو چھوڑ دیا اور وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ فیصلہ ہوا تھا بھی حلال پیسہ لگانا ہے۔ اب قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے دوسری طرح تھا، یعنی اس کا ایک گیٹ تھا، اونچا گیٹ تھا،
اونچا دروازہ تھا کہ جس کو وہ اجازت دیں وہ جا سکیں. وہ اسی طرح چھت بنا دی, دیواریں اونچی اونچی کر دی. یہ بیت اللہ, یہ ہے قریش کی تعمیر میں اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اندر فرق. پھر اس کے بعد جو بیت اللہ تعمیر کیا جاتا ہے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا بیت اللہ کے اوپر تو بیت اللہ کافی وہ ہو گیا تھا, اس کو نقصان پہنچا تھا, تو انہوں نے مکمل گرا کے اس کو تعمیر کیا. پھر عبد الملک بن مروان کے حکم پر دوبارہ حجاج بن یوسف نے 74 ہجری کے اندر دوبارہ اس کو گرا کے کیا کر دیا جی, تعمیر کیا. اور قریش کی تعمیر کے اوپر کیا کیا جی, بیت اللہ کو تعمیر کیا, یعنی حدیم کو دوبارہ باہر کر دیا اور دوسرا دروازہ بھی کیا کر دیا, بند کر دیا. تو یہ تھا آج کے درس کا خلاصہ, اور انشاءاللہ مزید آگے ہم واقعہ معراج کو, دیگر درس کو ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سیرت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے.